یہی کہتے ہیں نا یہ کہ ہم آئین کو نہیں مانتے. پہلے ہم اسلامی حکومت قائم کریں گے انڈیا کی مدد سے, طالبان افغانستان کی مدد سے. کیا مذہقہ خیز ہے, ہندوؤں کے ساتھ مل کے پاکستان کے اندر اسلامی نظام کو نافذ کیا جائے گا, اور وہ ان کا دعویٰ ہے کہ طالبان بھی ہماری مدد کریں گے. اب وہ کہہ رہے ہیں ہمارا ہدف ہے سیکورٹی فورسز. اپنی اسٹریٹجی بدل لی, کاروائی تعداد بڑھانی پڑے گی, بہت سخت کاروائی کرنی پڑے گی ان کے خلاف. اور یہ کہا اگر افغان طالبان امریکہ کو شکست دے سکتے ہیں تو ہم پاکستانی فوج کو شکست دے سکتے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ یہ لوگ, جیسے آپ نے معاہدوں کی بھی بات کی, اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ معافی دیں, وہ یہاں واپس آ جائیں اور آگے پھر پاکستان کی مدد سے اور بے گناہوں کو قتل کریں گے. پہلے 7 اضلاع پہ اسلامی حکومت قائم کریں گے, پھر کریں گے پورے ملک پہ. کیا مذہقہ خیز ہے, ہندوؤں کے ساتھ مل کے پاکستان کے اندر اسلامی نظام کو نافذ کیا جائے گا, اور وہ ان کا دعویٰ ہے کہ طالبان بھی ہماری مدد کریں گے. اچھا, افغانستان کے طالبان بھی وہ کہتے ہیں ہم نہیں کریں گے. یہ کہتے اب یہ تو پریکٹیکلی پتہ چلے گا. 70,000 بے گناہوں کو انہوں نے قتل کیا ہے. اب تو گروپ ہے, اب ایک گروپ کی بات ہو رہی ہے. پوری بے نظیر کے قتل کا انہوں نے اعتراف کیا, اور 220 میں انہوں نے کیے 95 حملے, 140 افراد شہید ہوئے 80 پختونخوا میں. اب ان کی سرگرمی 200 اس رواں سال میں اب تک 95 حملے ہو چکے ہیں, 105 ستمبر تک کا آپ بتا رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں ہمارا ہدف ہے سیکورٹی فورسز. اپنی اسٹریٹجی بدل لی. اب ان کی جیسے جیسے طالبان طاقتور ہوتے کہ پہلے یہ طالبان کو پناہ دیتے تھے 215 تک 14-15 تک, پھر اس کے بعد وہ انہیں پناہ دینے لگے. وہ ہمیشہ پناہ دیتے رہے ہیں. یہ سارا ملبہ انڈیا پہ نہ ڈالیں, حقائق کو تسلیم کریں. تو یہ میں نے کہا بہت سے لوگ دونوں طرف کھیل رہے ہیں, وکٹ کے دونوں طرف, ٹھیک ہے. پھر یہ وہ انہیں پناہ دینے لگے. حد یہ ہے کہ ابھی واقعات ہوئے ہیں کہ تار کاٹ کے, کتنا مشکل کام ہے, کتنے ویل ٹرینڈ ہو گئے, جب باڑ لگی اس کو کاٹ کے وہاں جانے کے بعد گشت بڑھانی پڑے گی, کاروائی تعداد بڑھانی پڑے گی, بہت سخت کاروائی کرنی پڑے گی ان کے خلاف. بات چیت کریں بات چیت, مگر جو آئین کو مانے اور ضمانت دے. صوفی محمد تو وعدہ کر کے مکر گیا تھا, اور یہ بھی کئی دفعہ وعدہ کر کے. شک و شبہ جنگ میں تو دھوکہ ہوتا ہے, شک و شبہ نہیں, آدمی کا کریکٹر دیکھا جاتا ہے. اچھا, ہمارے ISI کے چیف نے کہا افغان اور پاکستانی طالبان ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. کیوں کہا؟ وہ تو شہری, ان کا تو ٹارگٹ نہیں تھے افغان طالبان کا, اس لیے کہ بیعت ان سے کرتے ہیں ان کی پناہ حاصل کرنے کے لیے. جی, اقتدار کی نفسیات بڑی پیچیدہ ہوتی ہے. سرینا ہوٹل میں حملہ کیا, اب یہ اپنا دائرہ کار بڑھا رہے ہیں. چینی سفیر وہاں ٹھہرا ہوا تھا, میسج کس کو دے رہے تھے؟ وہ ڈیم کی تعمیر بند ہے. جی, شیخ صاحب کہتے ہیں, شیخ رشید ملک کے وزیر داخلہ, وہ کہتے ہیں کہ اس گروپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی لینا دینا نہیں. گل بہادر گروپ تو بنا ہی بعد میں ہے, تو تعلق کیا ہوا؟ شیخ صاحب تو ساری دنیا کو احمق سمجھتے ہیں. یہ گروپ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھا, وہ ٹی. پھر نور ولی نے دوبارہ ان کو متحد کرنے کی کوشش کی. اس میں ضامن کون بنا؟ کون؟ القاعدہ. اور اس میں کون دوسرا حلفل تھا؟ را. اور یہ سارے گروپ پھر سے متحد ہو رہے ہیں, بھتہ لینے کے واقعات ہو رہے ہیں. CNN کو اس نے انٹرویو دیا, چلو بھتے پہ بات ہے. CNN کو انٹرویو دیا, افغان طالبان کو مبارکباد دی, اور یہ کہا کہ سارے عالم اسلام کی فتح ہے. اور یہ کہا اگر افغان طالبان امریکہ کو شکست دے سکتے ہیں تو ہم پاکستانی فوج کو شکست دے سکتے ہیں. تو دوسرے اس نے جنگ آلریڈی جیت چکی ہے, اب تو آتی کی دم باقی ہے نا. عمران خان کی کوشش یہ ہے کہ بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے. لوگ جیسے بلوچستان میں 300 آدمیوں نے ہتھیار ڈالے, کچھ لوگ ہتھیار ڈال دیں جو عام کارکن ہیں, جو میں نے کل بھی کہا تھا. لیکن جو وہ لوگ تھے, شیخ رشید صاحب بڑا ہے سیانے ہو گئے یار اچانک. ہم تو بدھو ہیں, وہی سیانے ہیں. یہ بھائی اس گروپ کا وجود ہی نہیں تھا اس وقت, اس گروپ کا وجود تو بعد میں ہوا. زخم تو بہت گہرے ہیں جیل صاحب, تو مذاکرات سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات یہ ہے کہ یہ میرا اپنا اندازہ ہے کہ پرائم منسٹر اور ان سے پہلے پریزیڈنٹ اور پھر درمیان میں وزیر خارجہ وغیرہ, یہ بہت ہی پریمیچور قسم کی بات کر دی گئی ہے, جبکہ ابھی مذاکرات کسی شکل میں نہیں ہیں. کوئی انٹرمیڈیٹری غالباً کو بات چیت کر رہے ہیں. قصہ یہ ہے کہ افغان طالبان جن کے علاقے میں یہ موجود ہیں, ان کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے جو ایگریمنٹ کیا تھا دوحہ میں,
जिसमें उन्होंने गारंटी दी थी कि उनकी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, वो उस चीज के पाबंद है और पाकिस्तान यही मुतालबा करता है। आपको पता है कि दो उसमें रुकावटें, एक तो ये कि अफगान तालिबान जो हैं वो खुद नॉर्थ वजीरिस्तान से जब ऑपरेट करते थे तो ये टीटीपी, आप कह लीजिए कि टीटीपी के मेहमान थे। फिर हमने ज़रबे लॉन्च की और सबको निकाला वहां से, या मारे गए, भाग गए, तो टीटीपी उनकी मेहमान हो गई वहां जाकर, तो एक ताल्लुक मौजूद है उनका। दूसरी तरफ यह है कि एक अफगान तालिबान कहते हैं कि उनके भी एक इखलाकी मसला है कि उन्होंने जब उन्होंने कब्जा किया अफगानिस्तान पे तो उन्होंने आम माफी का ऐलान कर दिया, सबको माफी दी। तो समझते हैं वो कि पाकिस्तान को भी ये करना चाहिए। अब चीज ये है कि ये कोई ब्लैंकेट माफी नहीं है। आप बात करते हैं कि जी ठीक है, अगर अफगान तालिबान ये कहते हैं कि जी अगर ये उस बात पे राजी ना हुए तो फिर हम इनके खिलाफ एक्शन करेंगे, तो अफगान तालिबान की तो जिम्मेदारी मौजूद है। अगर कोई मामला तय नहीं होता तो वो हम उन्हीं से मुतालबा करेंगे। रही बात यह है कि ये बातचीत जो चल रही है इसमें कोई ब्लैंकेट माफी नहीं है। दूसरी बात यह है कि हुकूमत खुद इस पोजीशन में नहीं है कि वो फैसला करे, वो बातचीत को का इब्तिदा उसकी कर सकती है, क्योंकि दोनों तरफ बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की आप कह लीजिए एतराजात मौजूद हैं। आपने जैसे कहा कि जिनके प्यारे मारे गए बच्चे हों या उनके जवान खुद कफील मारे गए, वो हुकूमत से इंसाफ मांगते हैं, वो मुजरमों की माफी नहीं मांगते, वो कहते हैं हमें इंसाफ चाहिए। दूसरी तरफ ये है कि ये लोग, जैसे आपने माहिदों की भी बात की, इस बात की क्या गारंटी है कि आप माफी दें, वो यहाँ वापस आ जाएं और आके फिर दोबारा यहाँ कार्रवाइयां शुरू कर दें। फिर ये है कि ये सिर्फ यही अकेले ग्रुप नहीं है, यहाँ दाइश भी है, यहाँ पंजाबी तालिबान भी हैं, यहाँ लश्कर जंग भी है, खुरासान वाले हैं, जुंदल्ला है, कई ग्रुप हैं जो कि दहशतगर्दी